الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله والرسول اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا فأولئک مع الذین تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے من النبیین یعنی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ والصالحین اور صالحین کے ساتھ وحسن اولئک رفیقا اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں اور یہ سب اچھے ساتھی ہیں ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات سے باخبر ہونے کے لحاظ سے۔ یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان دو آیتوں کا ماقبل کی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کے اوپر خاص مخاطبین کو اجر عظیم کا وعدہ فرمایا تھا، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں تو جو خاص مخاطب تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ خاص مخاطب وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرانے کے بجائے کسی اور سے حل کرانا چاہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اگر توبہ طائب ہو جائیں اور اپنے کیے کے اوپر نادم ہو جائیں تو پھر ان کو اجر عظیم ملنے کا وعدہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی حکم ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا اور جو بھی رسول کی اتباع کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کرے گا، تو روز محشر میں اور قیامت کے اندر اس کا حشر جو ہے وہ 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے۔ صدیقین جو ہے مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کی امت کے اندر رتبے والے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا باطن ہے وہ بھی کامل ہوتا ہے، اور عام لوگ جو ہے ان کو اولیاء کے نام سے پہچانتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ اولیاء اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے شہداء کا ہے۔ شہداء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی محبت کے اندر اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیں، اپنے جان کو بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیں۔ اور چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ صالحین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو واجبات کے اندر، مستحبات کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے والے ہوں اور مکمل طور پر تابعداری کرنے والے ہوں۔ ہمارے عرف کے اندر جو ہے اس کو نیک لوگوں کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو نیک لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جو واجبات کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کریں، مستحبات کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کریں، بلکہ جو آداب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کریں۔ تو یہ جو 4 طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں،
انسان کا حشر ان چاروں میں سے چاروں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات المؤمنین ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر مختلف اسانید سے ان کی روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر آپ کے ساتھ میری جان سے زیادہ محبت ہے، میری بیوی سے بھی زیادہ محبت ہے، اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے اور میں بھی جو ہے مروں گا، لیکن مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ قیامت کے دن آپ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے سب سے اونچے درجے کے اندر ہوں گے۔ اب میں پریشان اس کے اندر ہوں کہ پتہ نہیں میں جنت کے اندر داخل ہوں گا یا نہیں، اور اگر جنت کے اندر داخل بھی ہو گیا تو پھر میرا درجہ تو سب سے نیچے ہوگا، اور پھر جب جو ہے وہ آپ کی رفاقت، آپ کی رؤیت، آپ کا دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگا تو مجھے صبر کس طریقے سے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی اور کہا کہ ہر اس شخص کی رفاقت اور ہر اس شخص کو انبیاء کا صحبت نصیب ہوگا جو کہ ان کی پیروی کرنے والا ہو۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مختلف درجات رکھے ہیں، سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجہ ہے، پھر اس کے بعد درجہ ہے، پھر اس کے بعد درجہ ہے، کئی درجات ہیں اس کے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ جو سب سے نیچے والے درجے والے ہوں گے جنت کے اندر، یہ بھی جو ہے نا اونچے جو سب سے اوپر درجے والے ہیں، انبیاء کا درجہ ہے، ان کو یہ دیکھ سکیں گے۔ کہا اس کی مثال جو ہے نا حدیث کے اندر یہ دی ہے کہ جس طریقے سے آدمی زمین کے اوپر بیٹھا ہو اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو اس کو سارے ستارے نظر آ جاتے ہیں، اس طریقے سے جنت کے اندر کھڑکیاں ہوں گی، ان کھڑکیوں کے اندر سے یہ سب انبیاء کے درجے کا نظارہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے مقرب دیگر لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ دیکھ سکیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو نچلے درجے والے ہیں نا جنت کے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دیں گے کہ یہ گھومے پھریں، جہاں بھی چاہیں گے جا سکیں گے، انبیاء کے ساتھ بیٹھ بھی سکیں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی کر سکیں گے اور بات چیت بھی کر سکیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رفاقت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کعب ابن اسلمی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے وقت بڑی خدمت کرتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا اہتمام کیا، آپ کے لیے مسواک کا انتظام کیا اور دیگر ضروریات جو ہے آپ کے لیے مکمل کیے تہجد کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی تو بہت خوش ہوئے اور ان کو کہا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کہتے کیا ہمیں امریکہ کی جو ہے نا ویزا چاہیے، ہمیں انگلینڈ کا ویزا چاہیے، لیکن صحابہ جو ہے نا صحابہ واقعی صحابہ تھے، اللہ نے جو ہے وہ کائنات کے اندر چن کر اپنے نبی کے لیے ان کو یار بنا دیا تھا۔ تو اس صحابی کو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مانگو جو کچھ مانگتے ہو، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے ساتھ آپ کی صحبت جو ہے وہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی مانگو۔ اس نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہی چاہیے کہ بس جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، وہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا۔ اور پھر کہا کہ میں 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، تو پھر جو ہے وہ ان کی صحبت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ انبیاء کی صحبت ہوگی اور صدیقین کی صحبت اسے حاصل ہوگی، شہداء کی صحبت حاصل ہوگی اور صالحین کی صحبت اسے حاصل ہوگی۔ ایک آخری حدیث میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک حبشی صحابی تھا۔ حبشی جو ہے نا وہ رنگ کے اعتبار سے کالے ہوتے ہیں، بہت کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ جس چیز کے اوپر ایمان لائیں اگر میں اس کے اوپر ایمان لاؤں اور آپ جو عمل کرتے ہیں میں بھی وہ عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ کیونکہ آپ چہرے کے رنگ کے اعتبار سے بھی ہم سے ممتاز ہیں، نبوت اور رسالت کے اعتبار سے بھی آپ ہم سے ممتاز ہیں، تو پھر کیا میں آپ کے ساتھ ہو سکوں گا اس قدر چہرے والا کہ رنگ بھی میرا کالا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ جو کالے رنگ والے ہیں وہ سب سے خوبصورت ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت ہوگی اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ 1000 کی جو مسافت بنتی ہے نا، اتنی مسافت کی مقدار سے بھی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کو 1,24,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ اب دیکھو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ لوگ سب پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے اوپر کچھ وقت نہیں لگتا۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، نامہ اعمال کے اندر آپ لوگوں کی 1,24,000 نیکیاں درج ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے پر ہے کہ اس کو فلاح اور نجات عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اسی صحابی کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دوسرا صحابی ایک سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حسنات کے بارے میں اگر اس قدر سخی ہیں پھر تو ہم میں سے کسی کو عذاب ہی نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس وقت جو ہے نا جو شخص اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں لائے گا وہ بہت نیکیاں ہوں گی، اس کو اگر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے اس کے بوجھ سے جو ہے نا پہاڑ بھی جو ہے وہ دب جائے گا، لیکن جب اللہ کی نعمتیں سامنے ہوں گی اس کے مقابلے میں وہ نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر رحم کر دے۔ پھر آپ نے اس حبشی کو کہا کہ یہ آیت نازل فرمائی هل اتى على الانسان حين من الدهر، تو پھر اس حبشی نے یہ دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جن آنکھوں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس آنکھوں سے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، آپ بھی اللہ کی نعمتوں کو اسی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حبشی صحابی نیا بالکل اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور روتا رہا یہاں تک کہ رونے کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تجہین اور تکفین کا انتظام کیا اور اس طریقے سے اس نے جو ہے نا وہ انبیاء کی صحبت حاصل کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کر لیں۔ سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی اطاعت ہے، اور اطاعت کیا ہے کہ ہم خوشی کے اندر بھی انبیاء کے طریقے کو دیکھیں، غمی کے اندر بھی انبیاء کے طریقے کو دیکھیں، ہر قدم اور ہر چیز کے اندر جو ہے انبیاء کے طریقے کو دیکھیں۔ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا